مکروہات ہیں۔ جب انسان بیت الخلا جائے تخلی کے لیے، واش روم جائے، تو وہاں پہ چند چیزیں مکروہ ہے۔ اب بعض اوقات انسان اپنے گھر میں ہے، اپنے واش روم میں، بعض اوقات انسان صحرا میں ہے، سفر میں ہے، تو اگر انسان باہر ہے صحرا میں زیر آسمان، تو وہاں پہ خیال رکھنا چاہیے، کراہت ہے کہ انسان چاند کی طرف رخ کر کے، مثلا رات کا وقت ہے، مسافر جو ہے واش روم کے لیے تخلی کے لیے کہیں چلا جاتا ہے، سامنے اگر چاند ہو آسمان پہ، یہ کراہت ہے، مکروہ ہے۔ چاند کا بھی احترام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کی بے احترامی، اگر یہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے کہ چاند کی طرف رخ کر کے انسان تخلی کرے۔ اور دن کے وقت ہے تو سورج اگر سامنے ہو تو سورج کی طرف رخ کر کے بیٹھنا تخلی کے لیے، بیت الخلا کے لیے، یہ بھی کراہت ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ سے انسان کے کہیں نہ کہیں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ خداوند ناپسند فرماتا ہے۔ اب اس نماز میں، اس تخلی کے بعد جو آپ نے نماز پڑھنی ہے، جب آپ نے وضو کرنا ہے، تو ان میں سے کہیں نہ کہیں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اجر، انسان کا پاداش کم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مکروہ ہے، لیکن اگر انسان سورج کے سامنے یا چاند کے سامنے اس طرح سے بیٹھے کہ مثلا کوئی چادر لپیٹ کے یا کوئی اس طرح سے پردہ بنا کر بیٹھے کہ براہ راست سورج کی طرف رخ نہ ہو، تو پھر مکروہ نہیں ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہوا کے رخ پر بیٹھ کر تخلی کرنا مکروہ ہے، کہ جس طرف سے ہوا آ رہی ہو انسان وہاں بیٹھے چھوٹے بڑے پیشاب کے لیے، یہ بھی کراہت، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ شاید اس لیے ہے کہ ہوا کے رخ پہ جب بیٹھیں تو ممکن ہے کہ جو ہے بہت ہی باریک چھینٹیں انسان کی طرف آ جائے اور انسان آلودہ ہو جائے۔ اور ایک طرف شاید ہوا کا بھی احترام ہونا چاہیے کہ وہ نہ لگے، اور انسان کے لیے بھی شاید یہ چیز نقصان دہ ہے، ہوا کے رخ پر ہے تو جتنے جراثیم ہیں وہ انسان کے منہ میں، ناک میں اور انسان کے وہاں پہ آ سکتے ہیں سانسوں کے ساتھ۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھیں، اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور چوتھی چیز، شاہراہوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ مثلا متروکہ سڑکیں ہیں جہاں لوگوں کے لیے مزاحمت نہیں ہے، ایسی گلیاں ہیں جو متروک ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت مثلا نہیں ہے، اور یا درختوں کے نیچے، بشرطے کہ وہ درخت مثلا صحرائی کسی کی ملکیت نہیں ہے، ان میں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سڑکوں پہ مکروہ ہے، نہ، سڑکوں پہ اگر لوگوں کی، گزرنے والوں کے لیے اگر مزاحمت ہے، حرام ہے۔ اسی طرح گلیوں میں اگر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، حرام ہے۔ اسی طرح درختوں کے نیچے اگر کسی کی ملکیت ہے تو اس کی اجازت کے بغیر حرام ہے۔ لیکن اگر کسی کی ملکیت نہ ہو، اگر لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تب بھی سڑکوں پہ، گلیوں میں اور درختوں کے نیچے تخلی کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے اور انسان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مخصوصاً پھلدار درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی پھل گر سکتا ہے، کوئی کھا سکتا ہے مثلا، تو وہ نجاسات سے آلودہ ہوں گے پھل، اور پھر انسان لے لیں انہیں، مثلا دو کر بھی کھائیں تب بھی آلودہ ہے۔ تو یہ چاہیے کہ پھلدار درختوں کے نیچے انسان تخلی کے لیے نہ بیٹھے۔ اگر یہ چیزیں بغیر اجازت کے ہیں، جیسا کہ عرض کیا کسی کی زمین ہے اس کے نیچے، تو پھر بغیر اجازت کے حرام ہے، پھر مکروہ نہیں ہے۔ شاہراہوں میں اور گلیوں میں اگر گزرنے والوں کے لیے مزاحمت کا باعث یا اذیت و آزار کا باعث ہے تب بھی حرام ہے۔ اگر ایسی چیزیں نہ ہو تو پھر مکروہ ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز، بیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ انسان ایسا کام کرے کہ وہ بیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھنا نہ پڑے۔ یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اب انسان فارغ نہیں ہوتا، واش روم میں زیادہ دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، تو انسان کوئی ایسی مثلا معمولی دوا لے لیا کریں یا پھر کھانے میں احتیاط کیا کریں، زیادہ دیر تک اسے بیٹھنا نہ پڑے۔ زیادہ دیر تک بیٹھنا نقصان دہ ہے
اور یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ محمد علی محمد، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے. قال لقمان لابنہ طول الجلوس علی الخلاء یورث الباسور. جو شخص واش روم میں زیادہ دیر تک بیٹھے گا تو یہ چیز اس کے لیے بواسیر کا سبب بنے گا. اب وہ انسان بواسیر کا شکار ہو سکتا ہے. فَكَتَوَ هَذَا عَلَى بَابِ الْحُشْ. یہ جو جملہ تھا حضرت لقمان کا، اس کے واش روم میں لکھ دیا گیا. آقا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لکھ دو اپنے واش روموں کے دروازے پر کہ زیادہ دیر تک اندر بیٹھو گے بواسیر کا حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو حضرت آنتوں کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے مقام خاص پہ انسان کے لیے تکلیف دہ اور مہاسے نکل سکتے ہیں، اور انسان کے لیے پھر کبھی خون بھی رس سکتا ہے. یہ بواسیر ہے، اس کا شکار ہو سکتے ہیں. حالا فرمائے زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں. بے شک انسان دوبارہ سے بارہ جائیں لیکن زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں. تو لہٰذا پھر اس جملے کو بیت الخلاء پہ لکھ دیا گیا کہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں، بواسیر کا شکار ہو سکتا ہے. بہت بری بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تب بھی انسان کے لیے شرم کا باعث ہے. اب مقام خاص کے بارے میں ڈاکٹر کو بتانا ہے جب تک انسان بہت مجبور نہ ہو. بہت سارے لوگ ایسا بتاتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ دیر تک واش روم میں نہ بیٹھیں.